السلام علیکم. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز ونخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينذرون. فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. یہ آیات جو میں نے تلاوت کی ہیں سورہ سجدہ کی آخری چند آیات ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کے مخالفین کو عموماً اور بالخصوص حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منکرین کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے، یعنی خطاب تو ان سے نہیں براہ راست لیکن ان کے متعلق ہے. کہتا ہے اولم یہد لہم کم اہلکنا من قبلہم،
کیا یہ چیز انہیں ہدایت دینے کے لیے کافی نہیں ہے کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی بستیاں ہلاک کر دیں؟ یمشون فی مساکنہم، بستیوں سے مراد اہل بستی ہوتے ہیں، اور قرآن کریم کا یہ محاورہ ایک سے زیادہ مرتبہ انہی معنوں میں استعمال ہوا ہے کہ جب قرون کہا جاتا ہے تو مراد اہل بستی ہیں، تو جب فرماتا ہے کہ ہم نے بستیاں ہلاک کر دی تو مراد ہے اہل بستی کو ہلاک کر دیا۔ یمشون فی مساکنہم، اس کے دو معنی ہیں۔ اول یہ کہ وہ بھی تمہاری طرح امن کے ساتھ اپنے گھروں میں پھرا کرتے تھے، کوئی ان کو خوف نہیں تھا، وہ سمجھتے تھے کہ خدا کا عذاب ان کو نہیں پکڑ سکے گا۔ اور دوسرا معنی یہ ہے یمشون فی مساکنہم، کہ یہ لوگ جو آج تیرا انکار کر رہے ہیں یہ انہی گھروں میں تو بس رہے ہیں، انہی بستیوں میں تو رہتے ہیں جن بستیوں میں اس سے پہلے کچھ لوگ رہا کرتے تھے اور وہ ہلاک ہو گئے اور خدا کے عذاب نے ان کو پکڑ لیا۔ ان فی ذلک لآیات افلا یسمعون، اس میں یقیناً نشانات ہیں، بس کیا وہ سنتے نہیں؟ کیونکہ ماضی کے قصے ہو رہے ہیں اس لیے یہ نہیں فرمایا کیا وہ دیکھتے نہیں، کیونکہ بسا اوقات ایک قوم تبھی خدا کے عذاب سے غافل ہوتی ہے جب وہ خدا کی پکڑ کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے نہیں، وہ سمجھتے ہیں کچھ نہیں ہوتا، کوئی فکر کی بات نہیں، یوں ہی ڈراوے ہیں کہ خدا تو پکڑ لیا کرتا ہے منکرین کو۔ تو فرماتا ہے اگر تم نے اپنی آنکھوں کے سامنے قوموں کو ہلاک ہوتے نہیں دیکھا، اولا یسمعون، پھر وہ کیا سنتے بھی نہیں؟ کیا ان کے کان نہیں ہیں کہ وہ پرانے قصے سنیں کہ اس طرح ہوتا چلا آیا ہے؟ اولم یروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز، کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم پانی کو ہانکتے ہوئے خشک زمینوں کی طرف لے چلتے ہیں، فنخرج به زرعا، پھر ہم اس پانی کے ذریعے ان سے کھیتیاں نکالتے ہیں، تاکل منہ انعامہم وانفسہم، اسی سے وہ خود بھی کھاتے ہیں اور ان کے جانور بھی کھاتے ہیں۔ افلا یبصرون، کیا وہ دیکھتے نہیں اور کیا وہ نصیحت نہیں پکڑتے، بصیرت حاصل نہیں کرتے؟ اس آیت میں بظاہر پہلے مضمون سے کوئی جوڑ نظر نہیں آتا اور کوئی آپس کا تعلق دکھائی نہیں دیتا، ایک ماضی کی تاریخ کی طرف ذہن کو منتقل فرمایا گیا جو انکار کرنے والی قوموں کی ہلاکت کی تاریخ تھی، اور انسان کو متوجہ کیا کہ اس سے پہلے بھی خدا کی طرف سے بھیجے ہوئوں کا انکار کرنے والے خدا کی پکڑ کے نیچے آتے رہے اور بسا اوقات اپنی بستیوں سمیت اپنے علاقوں سمیت ہلاک ہو جاتے رہے، اور پھر اچانک اس کے بعد یہ فرمانا کہ کیا تم نے بادلوں کو نہیں دیکھا، کیا تم نے بارش کو نہیں دیکھا، اس پانی کو نہیں دیکھا جسے خدا ہانکتا ہوا ایک بستی کی طرف لے آتا ہے؟ ان دونوں آیات کا کیا تعلق ہے؟ تعلق یہ ہے کہ دونوں جگہ مذہب کی بات ہو رہی ہے۔ مذہب میں جب خدا تعالی کسی کو بھیجتا ہے اپنا نمائندہ بنا کر تو مذہبی دنیا میں دو قسم کے واقعات رونما ہوتے ہیں، ایک ہلاکت کے پیغام ہوتے ہیں منکرین کے لیے اور ایک زندگی کے پیغام ہوتے ہیں ماننے والوں کے لیے۔ تو قرآن کریم چونکہ اسی کے متعلق ذکر فرما رہا ہے کہ جب اللہ اپنے انبیاء بھیجتا ہے تو پھر اختیار مل جاتا ہے قوموں کو، یا تو انہیں تسلیم کر لیں اور اپنے لیے زندگی سامان پیدا کریں، یا ان کا انکار کر دیں اور ہلاک ہو جائیں، کیونکہ یہ اسی ضمن میں خدا تعالی تمثیلات سے کے ذریعے مختلف رنگ آیات کو پھیر پھیر کر انسان کو متنبع اور متوجہ فرمانا چاہتا ہے۔ اس لیے ماضی سے اچانک حال میں اور حال میں بھی بظاہر ایک بے تعلق
قانون قدرت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک مضمون کے نئے جہان میں داخل ہو جاتا ہے. لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ مضمون کا کوئی نیا جہان نہیں کھلا، کوئی نیا دروازہ نہیں کھلا، بلکہ وہ مضمون ہے جو جاری ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے قوموں کے لیے ہلاکت کا ذکر کر دیا اور بعد میں زندگی کا. انکار کے بعد اگر ہلاکی ہو جانا ہے تو پھر زندہ کیسے ہوں گی؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ جہاں تک ماضی کا تعلق ہے، ماضی میں جو قومیں مر گئیں اور انکار کی صورت میں ہلاک ہو گئیں وہ تو اب زندہ نہیں ہو سکتی. لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتا ہے کہ یہ تقدیر مبرم نہیں ہے کہ تم ضرور ہلاک ہو جاؤ. کوئی ایسی لکھی ہوئی بات نہیں ہے جو ٹل نہیں سکتی. انبیاء ہلاکت کی خاطر نہیں آیا کرتے. انبیاء تو نئی زندگیاں بخشنے آیا کرتے ہیں. جس طرح خدا تعالیٰ پانی کو گھیر کے لاتا ہے مردہ زمینوں کی طرف، نبوت تو ایک انعام ہے، وہ مردوں کو نئی زندگی بخشنے کے لیے تم پر کیا جاتا ہے. اس لیے اس انعام سے منہ نہ موڑو، کیونکہ اگر تم منہ موڑو گے تو پیچھے دیکھو ماضی میں کیا ہو چکا ہے. چنانچہ جو خوف تھا ہلاکت کا، اس میں ایک امید کی روشنی نمودار ہو گئی، ایک دروازہ کھل گیا زندگی کا بھی. اور جہاں تک حال کے لوگ مخاطب ہیں ان کو یہی فرماتا ہے، اسی طرح متوجہ فرماتا ہے کہ تم ماضی سے نصیحت تو پکڑو، لیکن تمہارے لیے مایوس ہونے کا کوئی وجہ نہیں. تمہاری ہلاکت یقینی نہیں ہے، کیونکہ نبوت تو زندگی بخشنے کے لیے آیا کرتی ہے. تم اس سے وابستہ ہو جاؤ گے تو تم زندہ ہو جاؤ گے. اور یہاں ایک اور بہت لطیف مضمون یہ بھی داخل فرما دیا، تاکل منہ انعامہم وانفسہم، کہ جب خدا تعالیٰ کی طرف سے فضلوں اور رحمتوں کا پانی برستا ہے تو صرف انسان ہی فائدہ نہیں اٹھایا کرتے، بلکہ جانور بھی فائدہ اٹھا لیتے ہیں. بل ہم کالانعام بل ہم اضل. اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتا ہے منکرین کے لیڈروں کا ذکر کرتے ہوئے کہ وہ انعام کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں، ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں. تو مذہبی محاورے میں، خصوصاً قرآنی محاورے میں، انعام یعنی چوپائے کا لفظ ایسے انسانوں کے متعلق بھی بولا جاتا ہے جو سر زمین کی طرف رکھتے ہیں، نظریں زمین کی طرف گاڑے رکھتے ہیں اور آسمان کی طرف نہیں دیکھ سکتے، یعنی کلیتاً ہدایت سے عاری رہتے ہیں. تو یہاں آج چونکہ روحانی ذکر چل رہا ہے، اس لیے اس پر غور کرنا ہوگا. اس کا کیا مطلب ہے کہ جب ہم پانی لے کر آتے ہیں تو انسان بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور انعام بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ مضمون کئی طرح سے غور کے نتیجے میں انسان پر کھلتا چلا جاتا ہے. اول یہ کہ جب خدا تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے تو صرف مومنوں کو فائدہ نہیں پہنچتا، بلکہ ایک ایسا ترشح ہوتا ہے نور کا کہ کل عالم اس سے فائدہ اٹھا جاتا ہے. صرف روحانی لوگ ہی نبوت سے فائدہ نہیں اٹھاتے، بلکہ مادی دنیا میں بھی عظیم الشان انقلابات آ جاتے ہیں. چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس مضمون پر روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا کہ جب